شاہ صاحب آپ کی مہربانی، آپ تشریف بھی لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد جو نکات تھے، عمر کا معاملہ تھا، جو اسلام کو برکتیں ملی، لوگ دائرہ اسلام میں آئے، اس پر تھوڑی سی بنیادی طور پر جو ہمارے پروگرام کا آغاز ہم اچھا کریں اور آپ کی آواز سے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نقشبندی صاحب بڑا اہم موضوع ہے یقیناً، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ ہستی ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے نہ بات کرتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ جب ان پہ وحی نازل فرماتا ہے کہ حکم دیتا ہے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جتنی شادیاں اور جتنے نکاح ہیں جن کو آج ہم بہت کثیر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے ہیں، اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کیوں کا لفظ ہم کون کہنے والے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جو کیوں کہتے ہیں نا وہ کسی 25 سال کے نوجوان سے کہا جائے کہ آپ کی شادی 40 سال کی عورت سے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خیانت ہوتی ہے، کوڑ ہوتا ہے اور بیماری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، عام انسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو دانا ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے دانا اگر کوئی ہیں تو وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، آپ سے بڑھ کر کون دانا اور حکیم ہے؟ اللہ کے تمام نبی آپ ان پہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک یعنی اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے 2 شادیاں کی، ایک بیوی سے 10 بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے 2 بیٹے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کم 100 شادیاں کی ہیں، اور آگے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے سینکڑوں شادیاں کی ہیں، 900 اور 1000 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے مختلف روایات کے مطابق۔ تو یہ ان کی مقدس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اعتراض کرنے والے وہاں اعتراض نہیں کریں گے، اور یہاں وہ اعتراض کرتے صرف 9 شادیوں کے اوپر، بلکہ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جی ہم تو ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عفت و عصمت کی ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم و حیا کے پیکر تھے، آپ کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں آپ ذرا غور کریں، ایک ایک شادی پر وہاں سے مجموعی طور پر 4 بنیادی چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک تو آپ نے اسلامی قانون سازی کے لیے نکاح کیا ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تفسیر پھر میں عرض کرتا ہوں جناب۔ کچھ آپ نے نکاح وہ کیے ہیں جن کا تعلق یہ تھا کہ آپ نے خواتین اسلام کو جو تعلیم دینی تھی شریعت اور اسلام کی، بہت سارے مسائل جو خواتین سے متعلق ہیں، اور آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ اس دور میں بھی خواتین پر مشتمل تھا۔ ماشاءاللہ، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا۔ کسی خاتون کو پڑھا دیا جائے پوری برادری قبیلہ اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو خواتین کو پڑھانے کے لیے معلمات چاہیے تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نصیب ہو، آپ ان کو جلدی سے کوئی ایسی تعلیم دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ایسی خواتین سے اللہ نے کروائیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت تھی، قابلیت تھی، حافظہ تھا، تقویٰ تھا، تدین تھا، للہیت تھی، اخلاص تھا، علم کا شوق تھا، ان کے ذریعے آگے علم کا پھر فروغ ہوا۔ تیسرا پہلو یہ تھا اجتماعی طور پر، اجتماعی معاشرے کے اندر کوئی ایسی ضروریات تھیں جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، جن میں حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کہ آپ کے وزیر حضرت جناب صدیق اکبر جان نثار ساتھی ہیں، عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین بنی، تو اس تناظر میں کچھ آپ نے شادیاں کی۔ اور ایک پہلو یہ تھا کہ انسانی اوصاف اور اخلاقی آداب ان کا بھی تقاضا تھا۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خاطر جانیں قربان کر دیں، ان کی پیچھے جو بیوہ بے سہارا رہ گئیں، اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اگر ان کو تنہا چھوڑا جائے تو ان کے جو باقی خاندان تھے ابھی تک وہ مشرک اور کافر تھے، تو ان کے اسلام اور ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح اسی انداز سے ہوا ہے، جو بڑی عمر کی خاتون تھی، اور وہ خود کہتی ہے کہ مالی بحاجت الی الرجال، میں اس عمر کی تھی کہ مجھے تو خواہش ہی کوئی نہیں شادی کی، لیکن میں نے اس لیے رسول اللہ کا یہ پیغام قبول کر لیا کہ میں نے یہ چاہا کہ قیامت کے دن ابعث
فی زوجات النبی وسلم، جب قیامت کے دن مجھے اللہ اٹھائے قبر سے تو میں نبی کی بیوی کی حیثیت سے اٹھوں، ام المؤمنین کے لقب کے ساتھ اٹھوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں اس کے یہ مقاصد بنیادی تھے۔ اور آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمروں کی شادیاں کی خواتین کے ساتھ۔ ایک شادی آپ نے کی خود 25 سال کے پہلی شادی، اور آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ 40 سال کی۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ اپنی ماں کے برابر کی خاتون سے فلانی شادی کر لی، رسول اللہ نے ان کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھایا نہیں یہ بات غلط ہے، اگر ضرورت ہے تو بڑی عمر کی بھی۔ اور ایک آپ نے شادی حضرت عائشہ سے کی، حضرت فاطمہ سے چھوٹی، بیٹی کی عمر سے چھوٹی، ان کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور آپ نے بیوہ خواتین کے ساتھ شادیاں کی۔ تو اس انداز سے دشمن کی بیٹی سے شادی کی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، اور اسی طرح صفیہ۔ نوجوان نسل کی جو گمراہی ہے، جو سوالات ہیں مخالفین کے، ان کے کچھ جوابات دیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے پینل نے بہت خوبصورت انداز سے بڑی ایمان افروز اور بڑی وقیع اور علمی بصیرت آمیز باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آمین۔ تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کی تمام شادیاں اگر انسان غور کرے تو بڑی حکمتوں سے پر ہیں۔ صحیح۔ اور ابھی پروفیسر نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس سے پہلے اور یہ مقبول جان صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی، اور اس حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز ترین قریش کی شاخ جو ہے بنی ہاشم، اس کے چشم و چراغ ہیں۔ صحیح۔ سردار باپ کے بیٹے ہیں، سردار چچا کے بھتیجے ہیں، سردار دادا کے پوتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا نبی لا کذب، انا بن عبد المطلب، میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس کا فرزند ہوں۔ اور جیسے ابھی فرمایا پروفیسر، آپ سے زیادہ خوبصورت کون تھا؟ ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد، آقا جیسا نہ کوئی خوبصورت نوجوان تھا، نہ آپ جیسا کوئی صادق و امین تھا۔ تو ایسی شخصیت کو تو ہر بندہ رشتہ دینا چاہتا تھا اس معاشرے میں، لیکن آپ نے ہر شادی کی تو ایک بڑے 53 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی کی۔ اللہ۔ اور حضرت سودا اس کی بوڑھی تھی، بڑی عمر کی تھی، اور اس لیے ان سے شادی کی کہ یہ پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی اس میں شامل تھی۔ خامد ان کے جیسے ہی واپس آئے مکہ معظمہ میں، چند دنوں کے بعد فوت ہو گئے، اب بیچاری وہ تنہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی، انہوں نے آ کے آپ کا گھر سنبھالا۔ آپ کی جو بیٹیاں تھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی لخت جگر تھی، سیدہ فاطمہ جو ان میں سرفرست ہیں، ان کی انہوں نے خدمت کی آ کر، رسول اللہ کے گھر کو سنبھالا آ کر۔ اس انداز سے آپ نے شادی کی۔ اور پھر دوسری شادی حضرت عائشہ کے ساتھ کی، انہیں معلمہ بنایا، انہیں کائنات کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے چنا تھا تدریس اور تعلیم کے لیے۔ کتنے مسائل اور دین کا کتنا حصہ ماں جی سیدہ عائشہ سے ہمیں ملا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے شادی کی ہے، تو ہر شادی کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی پاک کی قریبی رشتہ داروں میں سے، آپ کے عزیزوں میں سے، اور ان کا جو خامد تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اور جب وہ واپس آئے ہجرت حبشہ سے بعد، جنگ بدر میں وہ شامل ہوئے، جنگ احد میں وہ شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا جب معاملہ آیا تو آپ ان کے پاس گئے، اور آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کوئی شادی کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا انا مسنہ، میں تو بوڑھی عورت ہو چکی ہوں، او ام الایتام، یتیموں کی ماں، اب میں نے شادی کر کے کرنا کیا ہے؟ اور پھر ابو سلمہ جیسا مجھے ملے گا کہاں سے خامد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا کہ میں پیغام دیتا ہوں۔ تو نبی پاک کا پیغام اس وقت بھی انہوں نے یہی لفظ کیا، میں بوڑھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ تو گویا آپ نے حضرت ام سلمہ سے پھر دین کا بہت بڑا حصہ امت کو ملا ہے، بہت ساری حدیث ملی، بہت سارے مسائل کا، ان کے بڑے مشورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے۔ ٹائم نہیں وغیرہ میں سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں جو وبا پھیلائی جا رہی ہے، جو پھیل چکی ہے، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ خاص طور پر جو نوجوان نسل، علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ کس طرح ہم اس وبا کو روک سکتے ہیں کہ جو مان لیتا ہے؟ دیکھیں ہم کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہوں، ہم جب باس کی نہیں مانیں گے تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ بھئی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ جب آپ نبی کی نہیں مانیں گے، نبی کو خدا نخواستہ اپنے جیسا یا اعتراضات اٹھائیں گے تو حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سب پہ فرض ہے، اور اس محبت میں سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ آپ کی آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک کے ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ اپنی ماؤں کے بارے میں اور آپ کی ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ آداب کو ملحوظ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے، حصہ نہیں بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم نبی پاک کو ایذا دیتے ہو، تمہیں یہ زیب دیتے،
یہ حرکتیں جو تم کرتے ہو اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. میں نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ آداب کو ملحوظ رکھو. حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان تھے, عمر میں بڑے تھے. کسی نے ان سے پوچھا آپ اللہ کے رسول سے بڑے ہیں یا آپ رسول اللہ آپ سے بڑے ہیں؟ انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا ہو اکبر منی. اگر بڑے کی بات پوچھتے ہو تو آقا مجھ سے بڑے ہیں, لیکن ولدت قبلہ بسنتین, میں صرف آج سے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا. یہ تھے آداب. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں. حضرت میمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ان کے گھر ایک دفعہ ٹھہرے ہوئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, رات ٹھہرے, تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے. حضرت عباس عبداللہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, میں بھی جا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام سمجھ کر دائیں کھڑے ہونا بطور مقتدی ہے بائیں, تو میں بائیں کھڑا ہو گیا. نبی پاک نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کیا اور اپنے برابر کھڑا کیا, تو میں پیچھے ہٹ گیا ایک قدم. آپ نے پکڑ کے پھر مجھے آگے کیا اپنے برابر, میں پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. آقا نے سلام پھر کے فرمایا عبداللہ تمہیں کیا ہو رہا تھا؟ میں تمہیں برابر کھڑا کر رہا تو پیچھے ہو جاتے. مسئلے کا علم نہیں ہے, اتنے چھوٹے ہیں, لیکن آداب کا پتہ ہے, عشق کا پتہ ہے, اللہ کے عشق کے معیار کا پتہ ہے. کون ہے دنیا میں, کون ہے دنیا میں ایو حاضی کا بے رسول جو آقا کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے؟ اللہ کے رسول یہ کسی کو زیب دیتا میں آپ کے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ آداب آج نوجوانوں کو عبداللہ بن عباس سے سیکھنے چاہیے, جن کے لیے رسول اللہ نے پھر اسی لیے دعائیں